نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 3 روزہ سفر المظفر کورس کا 5واں عنوان ہے جدید اور قدیم غلط عوامی خیالات، یعنی سفر کے مہینے سے لوگوں میں جو غلط خیالات پہلے زمانوں میں پائے جاتے تھے یا اب ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، چوریاں ڈاکے بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ منحوس نہیں تھا، یہ ان کے اپنے اعمال تھے، وہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہو سکتا۔ اور ایک کام انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو 3 مہینے تھے حرمت والے مسلسل، اب ان لوگوں کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کا ذریعہ معاش ہی یہ تھا لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، دوسروں سے مال چھین لینا، اس طرح کر کے وہ اپنا گزارا چلاتے تھے۔ اب جب 3 مہینے مسلسل ان کو اس سے رکنا پڑتا تھا تو ان کا چولہا بجھ جاتا تھا، ان کی جیب خالی ہو جاتی تھی۔ تو پھر انہوں نے ایک اور گڑبڑ شروع کی کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے اس سال سفر پہلے آ گیا، محرم آگے چلا گیا، تو محرم کو سفر کا نام دے کر اس میں لڑائی قتل و غارت گری کرتے رہتے تھے، اور جب سفر آتا تھا تو اس کو محرم کا نام دے کر پھر خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس کو نام دیتے تھے نسی کا۔ قرآن پاک نے اس کی تردید کی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسی جو ہے یہ تو کفر میں اضافہ ہے، کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو اپنی طرف سے یہ نام تبدیل کر کے حلال کر رہے ہیں، یہ تو ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہ نام بدل لیتے تھے مہینوں کا۔ اسی طرح ان میں ایک عادت یہ تھی کہ کسی دن کوئی سانحہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اب اس تاریخ کو ہمیشہ کے لیے منحوس سمجھ لیتے تھے کہ جب ہر سال وہ تاریخ آتی تھی کہتے تھے یہ بڑا منحوس دن ہے، اس دن فلاں سانحہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کا خیال تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ اس کو ڈستا ہے، تو اس لیے بھوک کی حالت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سانپ کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا سفر۔ یہ بھی ایسے ان کی خیالی بات تھی صرف۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، سفر کے پہلے 13 دن ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں نحوست زیادہ تیزی سے آتی ہے، اس لیے ان کا نام رکھا ہے 13 تیزی۔ 13 تیزی کہتے ہیں ان کو۔ پھر جب 13 تاریخ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بڑی نحوست ہم بچ گئے، ہم پر اتنی زیادہ مسلط نہیں ہوئی، تو لہذا آپ اس خوشی میں ابلے ہوئے چنے تقسیم کرتے ہیں اور چوری تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اندھے بہرے گونگے لولے لنگڑے جنات نازل ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو اس کا علاج لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے، خیال بھی اپنا اور علاج بھی خود ہی بنا لیا۔ کیا جی، اب وہ لوگ دیواروں کو، بکسوں کو، دروازوں کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات یہاں سے بھاگ جائیں۔ کتنی کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اس مہینے میں اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں جی نحوست سے بچنے کے لیے۔ حالانکہ اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست سے بچنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کی جائے۔ اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ اگر شادی کی تو وہ منحوس شادی شمار ہوگی، اس میں نحوست پڑ جائے گی۔ اسی طرح کوئی اور خوشی کی تقریب ہے وہ بھی اس مہینے میں نہیں کرتے۔ کسی نے کاروبار شروع کرنا ہو وہ اس مہینے میں نہیں کرتا کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، کاروبار میں نحوست پڑ جائے گی۔ یا کسی نے سفر کرنا ہو ملازمت کے لیے باہر ملک کا تو وہ اس مہینے میں نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سال بھر میں 10,80,000 بلائیں آسمان سے اترتی ہیں اور اس میں سے 9,20,000 صرف سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بات مشہور کی ہوئی، کہتے ہیں کہ حرم شریف کے ایک مؤذن تھے جن کا نام تھا شیخ احمد، انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے، اس وصیت نامے میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ سفر میں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل جعلی من گھڑت بات ہے۔ اس وقت وہاں کے علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ شیخ احمد نام کا کوئی مؤذن حرم میں کبھی رہا ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سفر کی پہلی رات کو یا اس دن کو کچھ مخصوص نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں لوگوں کی اپنی من گھڑت ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب مہینے اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ نے اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں رکھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نحوست ہے، یا لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، تو کوئی آدمی اگر محرم اور سفر میں اس نیت سے شادی کرے کہ یہ غلط رسم و رواج ختم ہو جائے تو اس کو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔